کیا تم نے کبھی ایک ایسی قوم کے بارے میں سوچا ہے جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو یہ کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دب گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، ان کا قد بادلوں کو چھو لیتا تھا اور ان کا غمنڈ آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی زمین کے وارث ہیں۔ عاد کی ریت میں ان کے شہر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی بہت دور تک دکھائی دیتی تھی۔ ان کی محفلیں اور مجالس شان سے بھری ہوتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر طاقت دکھاتے تھے۔ بزرگ فخر سے کہتے کہ ہمارے بچے پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ قوم عاد سمجھتی تھی کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ وہ وادی میں کھڑے ہو کر بازو پھیلا کر کہتے کہ ہوا ہماری پیروی کرتی ہے۔ بزرگ کہتے کہ ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے۔ جب وہ دور سے طوفان آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی ہوا ان کی دشمن بن چکی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے کہا ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ ایک رات آسمان میں عجیب سی دھمک سنائی دی۔ نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، زمین ہلکی سی ہلی مگر انسان ہنس پڑے۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، نہریں سوکھ گئیں، باغ جل گئے۔ پھر 3 بادل ظاہر ہوئے، سرخ، سفید اور سیاہ۔ انہوں نے سیاہ بادل کو رحمت سمجھا۔ آسمان کالا ہو گیا اور ہوا ٹھنڈی پڑ گئی۔ پہلا جھونکا آیا تو سب کچھ ہوا میں اڑنے لگا۔ دوسرا جھونکا آیا تو درخت گر گئے۔ تیسرا جھونکا آیا تو لوگ بھی اڑنے لگے۔ 7 راتیں اور 8 دن طوفان چلتا رہا۔ طوفان کے بعد صرف سناٹا اور ریت کا سمندر رہ گیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ہود نے کہا کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔